یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص، ورنہ پھر ہم سے گفتگو نہ کرے۔ قزاق دوشیزہ کا خواب۔ ہم لوگ مسجد میں داخل ہوئے ہی تھے کہ دو عورتیں ہماری طرف آئیں۔ فقیر نے مولانا عبداللہ سے کہا کہ پوچھو یہ کیا کہتی ہیں؟ مولانا نے بتایا کہ ان میں سے ایک ماں ہے اور دوسری بیٹی ہے۔ ماں نے یہ بتایا ہے کہ اس کی بیٹی کا نام دینا ہے اور وہ یہاں سے 50 میل دور رہتی ہے۔ آج سنگ بنیاد کی تقریب میں شرکت کے لیے آئی تھی۔ اس نے چند دن پہلے خواب میں آپ کو دیکھا ہے۔ صبح اٹھ کر اس کی بیٹی نے آپ کا پورا حلیہ، چہرہ، مہرہ اور کپڑے وغیرہ کا تذکرہ کیا اور کہا کہ امی، اس بزرگ کے چہرے سے نور ٹپکتا تھا، ہاتھ میں عصا تھا۔ اس کی والدہ نے کہا کہ ایسے لوگ تو مسجدوں میں ہوتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے مسجد میں رابطہ کیا تو آج کی تقریب کا علم ہوا۔ یہ اس میں شرکت کے لیے آئی تھی، مگر آپ کو دیکھتے ہی دینا نے کہا امی، میں نے اس بزرگ کو خواب میں دیکھا ہے۔ یہ دونوں عورتیں سارا وقت آپ کے چہرے کو دیکھتی رہیں، اب چاہتی ہیں کہ آپ کی شاگرد بن سکیں۔ فقیر نے اسی وقت توبہ کے کلمات پڑھا کر انہیں سلسلہ عالیہ میں داخل کیا اور یوں الحمدللہ قزاقستان میں نقشبندی نسبت کی اشاعت کا آغاز ہوا۔ ابھی یہ خواتین بیٹھی تھی کہ ایک وفد نوجوان مردوں اور عورتوں کا مسجد میں داخل ہوا۔ مسجد دیکھتے دیکھتے آہستہ آہستہ ہمارے قریب پہنچا۔ مولانا عبداللہ ان کے تعارف کے لیے ان کی طرف اٹھے۔ چند منٹ کے بعد سب لوگ فقیر کے پاس آ گئے۔ مرد حضرات سامنے بیٹھ گئے، جبکہ عورتوں کو فقیر نے دائیں طرف بیٹھنے کے لیے کہا۔ اگلا عنوان ہے شوبز طائفہ کی آمد۔ مولانا عبداللہ نے کہا کہ یہ یونیورسٹی کے نوجوان ہیں، ان کا تعلق اس ڈپارٹمنٹ سے ہے جہاں طلباء و طالبات کو فلموں میں کام کرنے کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ ان کی قائد ایک لڑکی ہے، قائد یعنی ان کی لیڈر، جو آپ سے خود بات کرنا چاہے گی۔ فقیر نے کہا بہت اچھا۔ فقیر کے دائیں جانب بیٹھی ہوئی لڑکی بولی کہ میں اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ ایک ایسی شخصیت سے ہم کلام ہو رہی ہوں جس سے بات کرتے ہوئے میرے دل پر رعب طاری ہے۔ ایک انہونی سی ہیبت مجھے متاثر کر رہی ہے۔ آپ اگرچہ میری طرف نہیں دیکھ رہے، مگر میں آپ کا چہرہ دیکھ رہی ہوں۔ میں یونیورسٹی میں ٹریننگ حاصل کر رہی ہوں۔ میں اپنی یونیورسٹی کی سب سے اول نمبر کی رقاصہ ہوں۔ رقاصہ یعنی ڈانسر۔ میرے ساتھ چند اور لڑکیاں بھی ہیں جو ماڈلنگ کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ کچھ لڑکے اور لڑکیاں میوزک سیکشن سے تعلق رکھتے ہیں اور کچھ لڑکے مصوری کا فن سیکھ رہے ہیں۔ مصوری یعنی جو پینٹنگ ہوتی ہے نا، اس کو مصوری کہتے ہیں، تصویر بنانے کی اور پینٹنگ وغیرہ کی۔ ہم لوگ یونیورسٹی سے شہر کی طرف نکلے تھے کہ آئس کریم کھائیں، مگر مسجد کے قریب ہجوم دیکھ کر رک گئے۔ اسی دوران ہم نے آپ کو مسجد میں داخل ہوتے دیکھا۔ ہم میں سے بعض نے کہا کہ یہ غیر ملکی مہمان نظر آتے ہیں، چلیں ان سے تعارف کرتے ہیں۔ ہم مسجد میں داخل ہوئے ہیں اور اب آپ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ فقیر نے اپنا مختصر تعارف کروایا۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ فقیر نے الیکٹریکل انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی ہوئی ہے، کمپیوٹر میں بھی مہارت حاصل ہے، یورپ وغیرہ کی کانفرنسیں بھی دیکھی ہیں، تو وہ لوگ ہکا بکا رہ گئے۔ پوچھنے لگے کہ آپ تو ایک شیخ نظر آتے ہیں۔ فقیر نے کہا ہاں، یہی زندگی کا اصل پہلو ہے اور یہی تخلیق کائنات کا مقصد ہے۔
اگر فقط کھانا پینا ہوتا تو انسان اور حیوان میں کوئی فرق نہ رہتا۔ انسان کو فضیلت ہی اچھے اخلاق اور کردار کی وجہ سے ہے۔ تقریباً 1 گھنٹے تک یہ بات چیت چلتی رہی۔ اس کے بعد ایک نوجوان نے مولانا عبداللہ کے کان میں کچھ بات کہی تو مولانا نے کہا کہ یہ نوجوان آپ سے بات کرنے کی اجازت چاہتا ہے۔ اگلا عنوان ہے تیسرے ہیرے کی دریافت۔ اس نوجوان نے بتایا کہ میرا نام امیر تیمور ہے، میں یونیورسٹی میں مصوری کا فن سیکھ رہا ہوں۔ آپ کی بات سن کر میرے اندر کی دنیا میں انقلاب پیدا ہو گیا ہے۔ اب یہ سب کچھ چھوڑ کر میں وہ علم سیکھنا چاہتا ہوں جو آپ سکھاتے ہیں۔ فقیر نے کہا اس کے لیے بیعت ہونا پڑتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں تو 100% تیار ہوں، مجھے بیعت کر لیجئے۔ جب نوجوان آگے بڑھا تو دوسرے لوگوں نے پوچھا کہ کیا ہم بھی شاگرد بن سکتے ہیں؟ مولانا عبداللہ نے کہا کہ جو شخص بھی اپنی پچھلی زندگی کے گناہوں سے توبہ کرنا چاہے وہ آگے بڑھے اور شیخ کے سامنے کلمات پڑھے۔ اس پر لڑکیاں بھی اٹھ کر سامنے آنے لگی۔ مولانا نے انہیں بتایا کہ آپ یہی بیٹھی رہیں اور کلمات پڑھ لیں۔ فقیر نے خطبہ بیعت کے بعد کلمات پڑھائے۔ جب دعا مانگی تو مجمع پر گریہ طاری ہو گیا۔ ایک تو دینا زار و قطار رو رہی تھی اور دوسرا یونیورسٹی کی رقاصہ بہت زیادہ رو رہی تھی۔ الحمدللہ آنے والے وقت نے ثابت کیا کہ امیر تیمور اور رقاصہ کی توبہ سچی تھی۔ دونوں نے یونیورسٹی جانا چھوڑ دیا۔ فقیر کے مشورے پر دونوں نے آپس میں شادی کر لی۔ امیر تیمور نے فقیر کے ساتھ پورے رشیا کا دورہ کیا۔ سر سے پاؤں تک سنت کے مطابق زندگی بن گئی۔ قصبے والوں پر اس کی نیکی کا اتنا اثر پڑا کہ انہوں نے امیر تیمور کو مسجد کا امام، خطیب اور مدرسے کا محتمم بنا دیا۔ یوں الماتا پہنچ کر ہمیں تیسرے ہیرے کی دریافت نصیب ہوئی۔ رقاصہ نے امیر تیمور سے قرآن پڑھنا سیکھا اور اب وہ گاؤں کی بچیوں کو قرآن کی تعلیم دیتی ہے۔ امیر تیمور نے یہ بات اکثر دوستوں کو بتائی کہ دیکھو میں نے نیکی کا راستہ اپنایا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا ہی میں حور عطا کر دی، وگرنہ اس رقاصہ کے تو ہزاروں چاہنے والے تھے۔ اب وہ دوپٹہ لے کر جب قرآن پڑھتی ہے تو حور عین معلوم ہوتی ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، دیتے ہیں اس کو جس کو چاہتے ہیں۔